اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: ويلكم على ما تقاتلوني، على حق تركته أم على سنة غيرتها أم على شريعة بدلتها. ناظرین کرام، سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام محرم الحرام کے ایام ہیں، اور اسی مناسبت سے جس عنوان پر کچھ گزارشات پیش کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل میں اقدام کی علتیں۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ کیوں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا، کس دلیل کی بنا پر، کس علت کی بنا پر ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ تو یہاں سے بیان ہوتے ہیں کہ کن کن علتوں کی بنا پر امام علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام فرمایا، لیکن ادھر سے خاص بیان نہیں ہوتا کہ کیوں امام علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف اتنا بڑا اجتماع ہوا، کیوں امام کے قتل میں اقدام کیا گیا۔ کیا ہوا کہ وہ کوفہ جہاں پر 61 ہجری سے کچھ سال پہلے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے درمیان زندگی کیا کرتے تھے، لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، نصیحت و موعظہ کیا کرتے تھے، وہ کوفہ جہاں پر کچھ سال پہلے کوفہ کے خواتین کی درخواست پر امیر المؤمنین کی اجازت سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفہ کی خواتین کو درس تفسیر دیا کرتی تھی، کیا ہوا کچھ سال بعد اسی کوفے میں زینب سلام اللہ علیہا اسیر بن کر آتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہیں، کیا سبب ہیں، کیا علت ہیں، کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا لشکر عصمت کے مالک امام کے پرچم کو چھوڑ کر یزید جیسے پلید انسان کے پرچم کے سائے تلے جمع ہوئے؟ کیا وجہ ہے، کیا علت ہے؟ تو علماء نے مختلف علتوں کو بیان کی ہیں، ایک دو مختصر علتیں اس مختصر نشست میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو علماء بیان فرماتے ہیں، ایک علت امام کے خلاف قیام ہوا، امام کے قتل میں اقدام ہوا، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کا انتقام لینا چاہتے تھے، وہ اپنے آبا و اجداد کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ یعنی بدر و حنین میں ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں کر سکے، خندق میں ان کے آبا و اجداد کچھ نہیں کر سکے، تو آج یہ اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینا چاہتے تھے، لہٰذا اتنا بڑا اجتماع امام کے خلاف کھڑا ہوا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آبا و اجداد کا بدلہ لینا چاہتے تھے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت اللہ سعادت پرور اپنی کتاب فروغ شہادت میں بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مقدس عبید اللہ بن زیاد ملعون کی مجلس میں لایا گیا، تو اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھوٹی تلوار یا ایک چھڑی ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے امام کے دندان مبارک کی بے حرمتی کر رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لقد اسرع الشیب الیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ کی داڑھی بہت جلدی سفید ہو گئی۔ یہ جملہ کہہ رہا ہے اور مسلسل امام کے دندان مبارک کی بے حرمتی کر رہا۔ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص یہ برداشت نہیں ہوا اور کہا: ابن زیاد بس کرو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس جگہ کی تم بے حرمتی کر رہے ہو اس جگہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے۔
تو اس وقت ملعون نے کیا کہا یوم بیوم بدر، آج بدر کے انتقام کا دن ہے۔ اور یزید نے بھی یہی کہا اپنی مجلس میں، اس کے کلام کا مفہوم بھی یہی ہے، کہا اگر آج میرے آبا و اجداد ہوتے تو مجھے آفرین کہتے، میں نے آج وہ کام انجام دیا ہے جو میرے آبا و اجداد انجام نہیں دے سکے۔ یزید نے بھی وہی بات کی اور ابن زیاد نے بھی وہی بات کی۔ اور اسی طرح عاشور کے دن امام علیہ السلام نے عمرساد اور اس کے لشکر کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا وَيْلَكُمْ عَلَىٰ مَا تُقَاتِلُونِ، وائے ہو تم پر، افسوس ہو تم پر، کیوں میرے قتل کے در پہ ہو، کیوں مجھے شہید کرنے کے در پہ ہو، کیوں مجھے شہید کر رہے ہو، کس دلیل کی بنا پر، کس علت کی بنا پر مجھے شہید کر رہے ہو؟ عَلَىٰ حَقٍ تَرَكْتُهُ، آیا مجھ حسین نے کوئی حق چھوڑ دیا ہے، آیا میں نے کوئی حق ترک کیا ہے؟ ام عَلَىٰ سُنَّةٍ غَيَّرْتُهَا، آیا میں نے سنت میں کوئی تبدیلی لائی ہے؟ ام عَلَىٰ شریعۃ بدلتها، آیا میں نے کوئی شریعت تبدیل کی ہے؟ ارے شریعت تبدیل کی ہے تو تم بنی امیہ نے، رسول کی سنتوں کو پامال کیا ہے تو تم بنی امیہ نے، رسول کی شریعت میں بدعتوں کو داخل کیا ہے تم بنی امیہ نے، مجھ حسین کے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ تو کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہے کہ ہاں آپ نے حق چھوڑ دیا ہے، آپ نے حق ترک کیا ہے، آپ نے سنت میں تبدیلی لائی ہے، آپ نے شریعت بدل دی ہے، کسی کی جرأت نہیں ہوئی، بلکہ سب نے مل کر کیا کہا؟ بل نقاتلک بغضا وعنادا منا لابیک، اے حسین نہ آپ نے حق چھوڑ دیا ہے، نہ سنت میں تبدیلی لائی ہے، نہ شریعت بدل دی ہے، بلکہ ہم آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ کو قتل کر رہے ہیں، آپ کو شہید کر رہے ہیں، بغضا وعنادا منا لابیک، ہمارے دلوں میں آپ کے بابا کے لیے جو بغض اور دشمنی ہے، اس دشمنی اور عداوت کی بنا پر ہم آپ کے قتل کے در پہ ہیں۔ وما فعل باشیاخنا بیوم بدر وحنین، آپ کے بابا نے بدر و حنین میں ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، یعنی وہاں پر ہمارے آبا و اجداد کچھ نہیں کر سکے تو یہاں پر ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، یہاں پر ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو پس ناظرین کرام، امام علیہ السلام کے خلاف اتنا بڑا اجتماع ہوا، ایک علت یہ ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اپنے مردوں کا انتقام لینا چاہتے تھے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ اگر انسان کے دل میں حب دنیا آ جائے، انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، من بصر بها بصرت ومن ابصر الیہا اعمتہ، اگر کوئی دنیا کو بعنوان وسیلہ دیکھے، وسیلہ کے طور پر دنیا کی طرف نگاہ کرے تو انسان کو بینا کر دیتی ہے، انسان کو تمام حقائق بتا دیتی ہے دنیا۔ ومن ابصر الیہا اعمتہ، لیکن اگر انسان دنیا کو ہدف اور آخری منزل سمجھ کر دیکھیں تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے یہ دنیا۔ بس امام کو شہید کیا حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے۔ انسان اگر دنیا پرستی میں غرق ہو جائے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو وقت کے امام کے خون سے رنگین کر بیٹھتا ہے۔ یا میں یوں عرض کروں کہ اگر انسان دنیا پرستی میں غرق ہو جائے، انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے تو انسان زمانے کا شمر بن سکتا ہے، انسان زمانے کا عمرساد بن جاتا ہے۔ لہٰذا امام کو قتل کرنے کی ایک علت حب دنیا ہے، دنیا پرستی ہے۔ اسی عشر محرم الحرام میں خود امام علیہ السلام نے عمرساد سے ملاقات کی، مذاکرہ کیا، وہاں پر بھی اس نے حب دنیا کی بات کی۔ اور امام علیہ السلام کا ایک صحابی قبیلہ حمدان سے ایک صحابی آ کے امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، مولا میں جا کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، شاید کچھ اثر کرو عمرساد پر۔ تو امام نے فرمایا جانے کا فائدہ نہیں، لیکن جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں گیا تو دیکھا کہ عمرساد خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور تلوار پر سیقل کر رہا تھا، میں کھڑا رہا، میں نے اس کو سلام نہیں کیا۔ جب میں نے سلام نہیں کیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا اولست مسلم، آیا میں مسلمان نہیں ہوں جو مجھے سلام نہیں کر رہے؟ تو امام کا صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا آیا تم اپنے آپ کو مسلمان فرض کرتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ ھذا ماء الفرات تشربہ الکلاب والخنازیر،
یہ فرات کا پانی یہاں سے کتا بھی پی رہا، خنزیر بھی پی رہا، ہر کوئی یہاں سے پی رہا، لیکن تو نے اس پانی کو فرزندان حسین پر بند کیا ہوا ہے، تم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہو۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اس کو کیوں سلام نہیں کیا، تو وہاں پر کہا کہ انی اعلم حرمت اعداء آل محمد، اے قبیلہ ہمدان کے میرے دوست، میں جانتا ہوں، تم سے بہتر جانتا ہوں کہ آل محمد کو اذیت دینا، حسین کے فرزندوں پر پانی بند کرنا حرام ہے، ان کو اذیت دینا حرام ہے، میں تم سے بہتر جانتا ہوں، لیکن میں نے رے کی حکومت کے ساتھ حسین کے خون کا معاملہ کیا ہے۔ اور جب امام علیہ السلام نے بیان فرمایا تو اس نے مختلف بہانے لے کر آئے کہ میری اولاد کو خطر، امام نے فرمایا امنیت کی ضمانت میں دیتا ہوں، کہا میرے باغات کو خطر، امام نے فرمایا وہ باغ دوں گا جہاں میرے بابا امیر المومنین نے خود اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے ہیں، کہا میری تجارت برباد ہوگی، فرمایا میں ضامن ہوں۔ تو لہٰذا اس نے بھی آخر میں یہی کہا کہ ابا عبداللہ الحسین، میں نے رے کی حکومت کے ساتھ معاملہ کیا ہے، یعنی یہ سارے بہانے فضول تھے، اصل حقیقت وہی حب دنیا، دنیا کی ریاست کی محبت۔ لہٰذا امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی دوسری علت وہی حب دنیا اور دنیا پرستی میں غرق ہونے کی وجہ سے امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ خداوند متعال کے بارگاہ میں دعا کہ پاک پروردگارہ ہمیں محبت دنیا اور دنیا پرستی سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔